السلام علیکم کلاس تھرڈ آج ہمارا سبق ہے السلام علیکم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے ملتے تو السلام علیکم کہتے، پھر مصافحہ کرتے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ جانتے ہیں نا، ہمارے آخری نبی کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ان کے کیا ہیں؟ امتی ہیں، اور ہمیں ہر چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے مطابق کرنی چاہیے، اور جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہمیں ویسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی لیے اس سبق میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جو ہے وہ مصافحہ کرتے تھے اور کس طرح سلام کرتے تھے، وہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے پھر ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملتے تو السلام علیکم کہتے، پھر مصافحہ کرتے۔ مصافحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ملانا۔ کوشش کرتے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کر لیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل کرتے تھے کہ سب سے پہلے میں سلام کر لوں، کیونکہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر لیں۔ ملاقات کے وقت اگر کوئی جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیان سے سنتے رہتے جب تک کہنے والا الگ نہ ہوتا، کان اس کے منہ کی طرف رکھتے۔ اتنی زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تہذیب تھی اور اتنی زیادہ اچھائی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں اگر کوئی شخص آ کے بات کرتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پوری توجہ سے بات سنتے اور اپنا کان اس کے منہ کی طرف سے نہیں ہٹاتے تھے جب تک کہ وہ پوری بات نہ کر لے۔ مصافحہ میں بھی اس وقت تک ہاتھ نہ کھینچتے جب تک ملاقاتی ہاتھ نہ چھوڑتا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہیں نکالتے تھے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت زیادہ تمیز تہذیب تھی، تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری باتیں پڑھنی چاہیے۔ سیرت کہلاتی ہے وہ، سیرت پڑھنی چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا چیزیں کرتے تھے، کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ تو جب ہم اس انداز سے اپنے تمام چیزیں کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے لیے قرآن مجید کی آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی انہیں دیکھو وہ کیسے کرتے ہیں۔ اگر تم ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے۔ تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنی چاہیے، اور پھر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بننے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ ہٹاتے نہیں تھے، چھوڑتے نہیں تھے، کھینچتے نہیں تھے کسی کے ہاتھ سے، بلکہ جب تک کہ وہ خود ہی نہ چھوڑ دے۔ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تو سب کے برابر بیٹھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے کہ خود بہت اچھی اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور باقی سارے نیچے اس طرح بیٹھے ہوئے ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے بیچ میں بیٹھتے تھے کہ لوگ پہچان بھی نہیں پاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا بن کے دکھانا، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں سب سے زیادہ بہترین انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کس سے کرتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان ایسے بیٹھتے تھے کہ اپنی بڑائی نہیں دکھاتے تھے اور سب کے بیچ میں سب کے برابر رہتے تھے۔ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تو سب کے برابر بیٹھتے، اونچی جگہوں پہ نہیں بیٹھتے تھے کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے، اپنے آپ کو بڑا بن کے دکھانا، ایسے نہیں کرتے تھے، حالانکہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا عزت کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے برابر رہتے تھے اور سب کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے کبھی کسی کے آگے نہ ہوتے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو اپنے گھٹنوں کو لوگوں کے آگے اپنے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، پاؤں کو سمیٹ کر بیٹھتے تھے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی کیا کرتے تھے؟ عزت کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کبھی کسی کے آگے نہ ہوتے۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عزت کرتے، محبت سے بٹھاتے اور اچھی جگہ بیٹھنے کو دیتے، یعنی جب کوئی آپ سے ملنے آتا تھا تو آپ اس کی عزت کرتے تھے۔
حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون عزت کے لائق ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو عزت دیتے تھے اور سب سے محبت کرتے تھے اور آنے والے کو سب سے اچھی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ جو آدمی ملاقات کے لیے گھر آتا اسے ملنے کا طریقہ سمجھاتے، یہ بتاتے کہ کس طرح کسی کے گھر جایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر ہی جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے تو ایک طرف ہو کر کھڑے ہوتے، السلام علیکم کہتے، پھر پوچھتے کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ کس طرح آپ کسی کے گھر جائیں گے۔ آپ کسی کے گھر جائیں گے تو آپ جو ہے وہ دروازہ نوک کر کے ایک طرف کو کھڑے ہو جائیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ابھی ہم نے دیکھا نا یہاں پر جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے تو ایک طرف ہو کر کھڑے ہو جاتے۔ یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ السلام علیکم کہتے، پھر پوچھتے کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے گھر جاتے تو اسی طرح اجازت لیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، دروازے پر آواز دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون صاحب؟ بولے میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ میں ہوں کے بجائے نام بتاؤ، یعنی جب ہم کسی کے گھر جائیں تو ہمیں حضور پاک نے بتایا ہے کہ جب کوئی اندر سے پوچھے کون تو یہ نہیں کہو میں ہوں، بلکہ آپ اپنا نام بتائیے کہ یہ ہے میرا نام، تاکہ اسے پتہ چلے کون ہے۔ تو حضور پاک نے ان کو بتایا کہ ایسے نہیں کہو بلکہ اپنا نام بتاؤ۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہی طریقہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ساتھی خدا رضی اللہ عنہ ان کے لیے کچھ تحفے لائے۔ وہ کون؟ خدا رضی اللہ عنہ ان کے لیے کچھ تحفے لائے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں اجازت لیے بغیر داخل ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ انہوں نے خدا رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اور فرمایا واپس جاؤ اور السلام علیکم کہو۔ خدا رضی اللہ عنہ نے معافی مانگی اور باہر گئے، دوبارہ آئے اور کہا السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور خدا رضی اللہ عنہ کو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دے دی۔ یعنی بغیر اجازت کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے، یہ سکھایا اس بات نے کہ سلام کر کے آئیں اور اجازت لے کر آئیں۔ تو یہ تھا آپ کا سبق السلام علیکم، اور آپ نے طریقہ دیکھا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کسی کے گھر جانے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سلام میں پہل کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہاتھ ملاتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سب کے برابر رہتے تھے، اپنی بڑائی دکھانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ پوری دنیا میں سب سے بہترین انسان اور سب سے عزت والے انسان، سب سے بلند انسان کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑائی نہیں دکھاتے تھے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو حضور پاک سب کی بہت زیادہ کیا تھی؟ پسند تھی۔ تو ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا چاہیے، تب اللہ تعالیٰ بھی ہم سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے۔ اب آپ کا یہ سبق جو ہے وہ ختم ہوا، اب اس کا کام آپ کو مس کروائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔